محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن کریم ہم سب کی اور تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی کتاب ہے۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ان کی زندگی کے جتنے مسائل ہیں ان تمام کا حل قرآن کریم میں موجود ہے۔ لیکن ناظرین، ہماری یہ بڑی غفلت ہے کہ ہم قرآن کو اس نیت سے کبھی دیکھتے ہی نہیں۔ ہم قرآن کو صرف تلاوت کی کتاب سمجھتے ہیں، برکت کی کتاب سمجھتے ہیں۔ قرآن میں ہمارے مسائل کا حل ہے۔ خاص کر کے ناظرین کرام، اس وقت ہمارے دیش بھارت کے جو حالات ہیں، جن حالات سے یہاں کے مسلمان دوچار ہیں، اس کے لیے بہت ہی زبردست اور مفید رہبری اور رہنمائی قرآن کریم میں موجود ہے۔ لیکن ہم قرآن کو اس نیت سے دیکھتے نہیں ہیں۔ اس لیے المرجان میڈیا پر ہم نے اس بات کو طے کیا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن کی رہبری اور قرآن کے ذریعے سے دیش کے ورتمان حالات میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کے کیا لائحہ عمل ملتا ہے، اس کو ہم پیش کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلے جس سورۃ پاک کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ سورہ یوسف ہے۔ ناظرین کرام، سورہ یوسف میں اللہ جل شانہ نے سیدنا حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، لیکن پچھلے واقعات کچھ بیان ہوئے ہیں ضرور۔ یہ واقعات قصے کہانی کے طرز پر بیان نہیں ہوئے، عبرت کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔ اس لیے جہاں جتنی ضرورت پڑ گئی واقعے کا اتنا حصہ بیان کر دیا۔ لیکن سیدنا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ ہے سورہ یوسف میں ابتدا سے لے کر انتہا تک بیان کیا گیا ہے۔ اور اس واقعے کے تناظر میں ایک انسان کی زندگی کا جو اتار اور چڑھاؤ ہوتا ہے، کبھی کامیابی، کبھی ناکامی، کبھی ذلت، کبھی عزت، یہ جو مراحل ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے، کہ کبھی حالات برے ہیں، کبھی حالات اچھے ہیں، کبھی مال اور حکومت مل گئی ہے تو کبھی غلامی اور سزا مل گئی ہے۔ تو یہ طرح طرح کے جو حالات انسانی زندگی کے ہیں اور اس میں ہر انسان دوچار ہوتا ہے، اس میں سیدنا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے میں بڑی رہبری اور بڑی امیدیں خاص کر کے ہمارے دیش بھارت کے مسلمانوں کے لیے موجود ہے۔ اس لیے ہم نے المرجان میڈیا میں سورہ یوسف کا درس اور اس میں سے ملنے والے پیغامات، اس میں سے ملنے والی رہبری کو اب سلسلہ وار یعنی قسط وار ایپیسوڈ کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آج کی اس مجلس میں ہم یہ صرف اتنا دیکھیں گے کہ سورہ یوسف کس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی۔ سورہ یوسف اتری اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کن حالات میں تھے۔ ناظرین کرام، مکۃ المکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، اس کے بعد جو حالات کھڑے ہوئے تھے کہ جو مکہ کے چودھری قسم کے لوگ تھے، جو مکہ کے سردار قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں نے انکار کیا۔ انکار کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، انہیں سمجھ میں تو آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر یہ شخص جو اس بات کی دعوت دے رہا ہے یہ اگر چل پڑی تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، سارے لوگ ان کو ماننے والے بن جائیں گے اور ہم جو اب تک سردار بنے بیٹھے تھے ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ اس لیے مکہ کے ان سرداروں نے طرح طرح کے سے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ستانا شروع کیا۔ لمبی تفصیلات ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کہلاتی ہے، تکلیفوں کے عجیب و غریب مناظر ہے اس میں۔ تو ان تکلیفوں میں ایک تکلیف کا طریقہ، مکہ کے سردار آپ کو ذہنی تکلیف دیتے تھے، آپ کو مینٹلی ہیریس کرتے تھے۔ مینٹلی ہیریس کرنے کے لیے جو طریقے ان کے تھے
ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ طرح طرح کے پروپیگنڈے شروع کیے جاتے تھے، ایسے ایشوز کھڑے کیے جاتے تھے جس کی وجہ سے پورے مکہ میں وہ چرچا کا وشے بن جائے اور لوگ اس کو اس ٹاپک کو لے کر بات کرتے رہے، اور ان باتوں کی وجہ سے مسلمانوں کے دل کمزور ہوں، ان باتوں کی وجہ سے ان کے دل مایوس ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مینٹلی ہیریس کیا جائے، ان باتوں کی وجہ سے ان کی ہمتیں توڑ دی جائے۔ تو اس قسم کے جو پروپیگنڈے ہوتے تھے، ان پروپیگنڈوں میں ایک پروپیگنڈا وہ تھا جو سورہ یوسف کے نازل ہونے کا سبب بنا۔ مکہ کے جو سردار تھے یہ کبھی کبھی مدینہ میں جو یہودی علماء رہتے تھے ان سے کانٹیکٹ میں رہتے تھے۔ یہ پورا عرب کا علاقہ علمی اعتبار سے اور پڑھائی کے اعتبار سے، خاص کر کے اتہاس کے اعتبار سے، یہ جاہل علاقہ کہا جاتا تھا۔ اس علاقے میں اتہاس کو اور علم کو جاننے والے لوگ بہت کم تھے۔ سب سے زیادہ بڑے عالم اس عرب کے پورے علاقے میں مدینہ میں آباد یہودی جو عالم تھے وہی سب سے زیادہ جاننے والے لوگ کہے جاتے تھے۔ چنانچہ مکہ کے ان سرداروں نے ان یہودی علماء کا کانٹیکٹ کیا، اور یہودی ان پادریوں نے اور راہبوں نے ان لوگوں کو ایک سوال سکھایا کہ یہ سوال جا کے تم کرو محمد سے، اس کا یہ جواب نہیں دے سکیں گے، اور جواب نہیں دے سکیں گے تو اس کو تم ایشو بنا لینا اور اس کا پروپیگنڈا کرنا کہ دیکھو یہ نبی نہیں ہے، سچے نبی ہوتے تو انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ وہ سوال کیا تھا؟ ناظرین کرام توجہ کے ساتھ سننا، جو سورہ یوسف کے نازل ہونے کا سبب بنا ہے۔ وہ سوال یہ تھا کہ یہودی علماء نے یہ سکھایا مکے کے کچھ لوگوں کو، اور وہ مکے کے کچھ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک گروپ کی شکل میں آئے اور سوال کیا کہ ہمیں آپ یہ بتلا دیجئے کہ بنی اسرائیل کی قوم، اس کا نیٹیو پلیس فلسطین ہے، کنعان ہے، تو یہ بنی اسرائیل کی قوم مصر یعنی آج کا جو ایجپٹ ہے وہاں کیسے مائیگریٹ ہو گئی، وہاں کیسے شفٹ ہو گئے، ان کے شفٹ ہونے کا اور ان کے مائیگریٹ ہونے کا کیا کارن اور کیا سبب بنا۔ دیکھیے ناظرین کرام، پورا اتہاس کا سوال ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس سوال کا جواب دینے کے لیے ظاہری کوئی سورس نہیں تھا۔ مکے میں ایسے کوئی ہسٹری کے کوئی پروفیسر موجود نہیں تھے کہ آپ ان کے جا کر پوچھ لیتے، نہیں آپ کے یہودی علماء کے ساتھ کانٹیکٹ تھے، اور یہودی علماء کے ساتھ اگر کوئی ایسا بھی کہے کہ یہودی علماء سے پوچھ کر جواب دیا تھا، تو یہودی علماء سے اگر کانٹیکٹ ہوتا اور یہودی علماء نے جواب دیا ہوتا تو اتنی ہی باتیں بتلاتے یہودی علماء جتنے ان کو پتہ تھی۔ تو حضور کے پاس اس کا جواب دینے کے لیے ظاہری کوئی سورس نہیں تھا، نہ آپ خود پڑھے ہوئے تھے، نہ مکے میں کوئی اس بات کو جانتا تھا۔ جیسے ان لوگوں نے سوال کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اس کے جواب کے طور پر اللہ جل شانہ نے یہ سورہ یوسف نازل فرمائی۔ سورہ یوسف نازل فرما کر اللہ جل شانہ نے نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کو اس بات کا جواب دیا کہ بنی اسرائیل کی قوم کیسے مصر شفٹ ہوئی، صرف اس بات کا جواب نہیں، بلکہ بنی اسرائیل کی قوم کی تاریخ بھی آ گئی، سیدنا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے اتہاس کے اور ان کے واقعے کے وہ سارے گوشے اور وہ سارے پوائنٹس اس میں بتلائے گئے جو خود یہودیوں کو بھی پتہ نہیں تھے۔ اور اس واقعے کے ذریعے سے ایک طرف مکہ المکرمہ میں مسلمان جن حالات میں تھے ان کو تسلی بھی دی جا رہی تھی کہ جیسے سیدنا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام حالات کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ ان حالات میں انہیں حوالات کے بھی حوالے کر دیا، جیل میں بھی کچھ سال رہے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے، بغیر مایوس ہوئے وہ اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر محنت کرتے رہے، تو نتیجے میں ایک نہ ایک دن انہیں فتح ملی، اور جو لوگ ان کے ستانے والے تھے وہ سب ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے۔ تو اس طرح اے مکہ کے مسلمانوں، اے کمزور مسلمانوں، تم جن حالات میں ہو ان حالات میں
یہ سورہ یوسف اور حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ تمہارے لیے بڑی تسلی کا سامان ہے۔ تو یہ تھا بیک گراؤنڈ اور یہ تھا پس منظر سورہ یوسف کے نازل ہونے کا۔ تو ناظرین کرام، اس وقت ہم اپنے دیش بھارت میں جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی اس سورۃ پاک کے اندر امید کی کرنیں موجود ہے۔ ہمارے لیے بھی اس سورۃ پاک میں بڑی رہبریاں موجود ہے۔ ہم ان حالات میں کس طریقے سے جیے، کیا اسٹریٹجی بنائیں ہم مسلمان مل کر کیسی اسٹریٹجی کے ساتھ یہاں کے ان حالات کا اور ان چیلنجز کا مقابلہ کریں، یہ سب اس سورۃ پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ سورہ یوسف کا انٹرو ویڈیو ہے، اور اب جو ہے قصہ وار سورہ یوسف کی یہ سورہ یوسف کا درس شروع ہوگا، تو اس کو آپ قسط وار پابندی کے ساتھ دیکھیں اور سمجھیں، اور اس میں جو لائحہ عمل اور جو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جو چیزیں بتلائی جائے، اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں۔ یقین جانیے یہ حالات ہمارے لیے پھر بڑی امید کا سامان بن جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس مجلس میں اتنا ہی کہ اس سورۃ پاک کا نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھا۔ اب اگلے جو ہے ایپیسوڈ میں ہم اس سورۃ پاک کی ابتدائی جو آیاتیں ہیں، اس کا کیا پیغام ہے، ابتدائی آیات میں ہمارے لیے کیا رہبری موجود ہے، اس کو دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.